کہ اسلام ایک پیشے کو ناپسند کرتا ہے اور وہ ہے مانگنے کا پیشہ، ہاتھ پھیلانے کا پیشہ، سوال کرنے کا پیشہ، اس کو ناپسند کیا ہے۔ باقی تو میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو محنت کر کے روزی کماتا ہے تو پھر تو معمولی آدمی نہیں، پھر تو اللہ کا محبوب بن گیا ہے، پھر تو محبوب الہی ہو گیا ہے، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، روزگار کے لیے نکلتا ہے، پھر تو اللہ کا محبوب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مزدور کو جو سب سے بڑا درجہ عطا فرمایا، سب سے بڑا مقام عطا فرمایا، وہ یہ ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کھانا کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وہ کھانا جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے مزدوری کر کے کھاتا ہے، وہ کھانا سب سے اچھا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مزدوری کرتے، اور پھر نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کو حضور نے کوئی پنڈتوں اور جوگیوں کا دین نہیں بنایا کہ تم بس غار کے اندر چلے جاؤ، اللہ اللہ کرو، میری طرف دیکھیے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم بس ٹھیک ہے آ جاؤ مسجد تسبیح پکڑ لو، کوئی اور کام نہ کرو، بلکہ حکم دیا ہے کہ کسب معاش کرو، محنت کرو، جد و جہد کرو، ہاتھ ہلاؤ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات تمہاری پردہ پوشی کے لیے بنائی گئی ہے، رات تمہاری پردہ پوشی کے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور فرمایا دن تمہارے رزق کمانے کے لیے بنایا گیا، جد و جہد کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تو فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا میں عبادت کرتا ہوں۔ تو فرمایا کھاتا کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی کمائی کرتا ہے تو وہ مجھے اس میں سے حصہ دیتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے پھر تو عبادت گزار نہیں، تیرا وہ بھائی تجھ سے زیادہ عبادت گزار ہے، جو تیرے لیے یہ بندوبست کرتا ہے، جو تجھے یہ جد و جہد کر کے دیتا ہے، وہ تیرے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں شوق دلایا صحابہ کو، محنت کرنے کا شوق۔ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ دوسرے کی کمائی پر وقت گزارنا چاہتے ہیں، دوسرے کے مال پر نظر رکھتے ہیں، مجھے کچھ سسرال سے مل جائے، کچھ مجھے رشتہ داروں سے مل جائے، کچھ مجھے دوست احباب سے مل جائے، کچھ مجھے باقی جگہوں سے مل جائے۔ لوگ مختلف جگہوں پہ نظر رکھتے ہیں اور مختلف ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے توجہ دلائی صحابہ کو، مزاج عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر کی بات کر رہا تھا، پہلے اس کو مکمل کروں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شوق دلایا صحابہ کو۔ تو ایک دن آپ گزر رہے تھے تو ایک صحابی وہ درخت لگا رہے تھے، اپنے ہاتھ سے درخت لگا رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کر فرمانے لگے تجھے مبارک ہو، تجھے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عزت بھی بڑھا دے گا اور تیری محتاجی بھی دور فرما دے گا، اس لیے کہ تو محنت کر رہا ہے، تو جد و جہد کر رہا ہے، تو اپنے ہاتھ سے کوشش کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رزق بھی بڑھا دے گا اور اللہ تیری عزت میں بھی اضافہ کرے گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جو آدمی جہاد کے لیے نکلے اس کا دین میں سب سے بڑا درجہ ہے، عدل کرنے والے حکمران کے ساتھ جو جہاد کے لیے نکلے اس کا سب سے بڑا درجہ ہے۔ فرمایا میرا وہ غلام جو صبح سے لے کر شام تک ایک دن رزق حلال کے لیے محنت کرتا ہے، فرمایا ایک پورا سال عدل کرنے والے بادشاہ کے ساتھ جہاد کرنے سے اللہ ایک دیہڑی لگانے والے مزدور کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا، اللہ اسے زیادہ اجر دے گا، اس لیے کہ وہ جد و جہد کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، میدان عمل میں نکلا ہوا ہے۔ مزدور کو ایک تو کاہلی بڑی ہے، ہر چوتھا نوجوان جس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو پوچھتے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ کہتا کاغذ جمع کرائے باہر جانے کے لیے، تو سالوں بیت گئے، بس وہ نہ کاغذ نکلے نہ صاحب باہر گئے۔ بھائی کوئی کام کر لیں تو کہتے ہیں میرے ابا جی کو 2-4 کروڑ روپیہ دے دیں گے تو کچھ کر لیں گے، اگر نہ دیا تو پھر دیکھیں گے دائیں بائیں۔ اور اس ظلم نے، اس زیادتی نے گناہ کے دروازے کھولے ہیں، لالچ کے دروازے کھولے ہیں، قتل کے دروازے کھولے ہیں۔
اس گناہ نے رشتے ناتے توڑ ڈالے. لوگ کسی کی ذات سے تو پیار کر ہی نہیں رہے, جیب سے محبت ہو رہی ہے. لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ بغیر کمائی کے میرے ہاتھ پیسے آئیں. اور خدا کے بندو یاد رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیا تجھے کیا دے سکتی ہے, لوگ تو محتاج ہیں, تو محنت کر اور توجہ میری بارگاہ کی طرف رکھ. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو توجہ اللہ کی جانب رکھے اور کوشش کے لیے نکل کھڑا ہو, اس طرح پرندہ سویرے بھوکا جاتا ہے, شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے, اللہ اس بندے کو بھی پیٹ بھر کے روزی عطا فرمائے گا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تشریف فرماتے تو ایک نوجوان آیا. اس نوجوان نے کہا حضرت آج کے بعد میں نے فکر نہیں کرنی کام کاج کی, میں نے نہیں کوئی بھی توجہ کرنی کمانا کیسے ہے کھانا کیسے ہے, میری فکریں دور ہو گئیں. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں آج جنگل میں مزدوری ڈھونڈنے گیا تھا تو میں نے ایک عجیب انداز دیکھا ہے. ایک شیر نے شکار کیا, اس نے کچھ خود کھایا, کچھ اس نے بانٹا, کچھ تھوڑا سا شکار لے کے وہ گیا. پہاڑ کی چوٹی پر ایک لومڑی بیٹھی تھی, وہ لومڑی دونوں ٹانگوں سے معذور بھی تھی, آنکھوں سے اندھی بھی تھی. اس شیر نے جا کے اس کے منہ کے اندر وہ شکار ڈالا ہے اور لومڑی نے کھایا ہے. کہنے لگا جو رب اندھی اور لنگڑی لومڑی کو پہاڑ پر رزق دے سکتا ہے مجھے بھی دے دے گا, میں نے کوئی کام نہیں کرنا. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کتنی چیزیں دیکھی تو نے, ایک شیر اور ایک لومڑی. فرمانے لگے تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا, تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا ہے. مزدوروں گویا حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ مزدور لومڑی نہیں ہوتا, مزدور تو شیر ہوتا ہے. مزدور تو یہ تو شیر ہوتا ہے, شیر. اس کا مالک جو جس نے اس کو دیہڑی پہ رکھا ہے وہ بھی مزدور کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے, وہ بھی مزدور کی. تو مزدور تو شیر ہے, انہیں سر جھکا کے نہیں جینا چاہیے, انہیں سر اٹھا کے جینا چاہیے. یہ تو بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے نکلتے ہیں, ان کے کچھ حقوق ہیں, کچھ حقوق. ہمارے حکمران بھی حقوق کا تعین کرتے ہیں, کہتے ہیں 15,000 سے زیادہ, یہ جو بجٹ آیا ہے نا اس میں 15,000 سے زیادہ, کہتے ہیں مزدور کی تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے. کتنی جی؟ 15,000 سے کون سا گھر چلتا ہے؟ ویسے مولویوں کی بھی اتنی ہے, اور میرے خیال ہے کم مولویوں کی 15,000 ہے, 10 کے قریب ہی ہے. اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ تو بڑا کھاتا ہے, ارادہ ہے عید کے بعد تجھے چھٹی کرا دی جائے, بڑے خرچے ہیں تیرے مولوی. 15,000 روپیہ تنخواہ مزدور کی, گزارا ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شانیں عطا فرمائی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے. خلیفہ بنے تو سویرے, جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی, منڈی کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے, وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے. حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا. کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں, مزدوری کروں گا, منڈی میں جاؤں گا, تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا, بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے. اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے, میں نے کچھ کرنا تو ہے. حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ, ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں, آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ. تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں. بیٹھ گئے, مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے. تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو, اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا, اگر مزدوروں کے گھر چلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا, میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی. تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا. سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا, فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر, جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے, مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے, طے کریں.
کیا لوگے؟ جو جناب دے دیں گے لے لوں گا۔ شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی۔ پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا۔ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے۔ یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے، وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے۔ فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں۔ درگزر کا حکم دیا۔ پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا۔ کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات۔ جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی، بھئی بس ختم ہو گئی بات۔ اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالک کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا
ایک दुखी इंसान है और वो तकलीफ में है, वो आजमाइश में अपने आप को मुब्तला समझ रहा है। हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने मातहतों के हक में बड़ा सख्त था, सख्त थी मेरी तबीयत, मेरे गुलामों की जुर्रत ही नहीं थी कि वो मेरे सामने गुफ्तगू कर सकें और ठहर भी सकें। फरमाते हैं, जिस दिन मैं कलमा पढ़ने गया, जिस दिन मैं हुजूर की बारगाह में, तो मैंने कहा हुजूर कोई खास नसीहत? तो नबी पाक ने फरमाया, मेरी नसीहत तेरे लिए ये है कि जैसा तूने खाना है वैसा ही गुलाम को खिलाना है, जैसा तूने पहनना है वैसा ही गुलाम को पहनाना है। हजरत अबू ज़र कहते हैं, जो मेरे अंदर कमी थी वही मेरे नबी ने नसीहत कर दी, जो मेरे अंदर कोताही थी वही गैब जानने वाले रसूल ने बतला दी। फरमाते मैं घर गया, जब मैं जाता था तो मुलाजमों का सांस खुश्क हो जाता था, वो कांपने हाँपने लगते थे कि जाने अब ये क्या करेगा। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते मैं गया, एक शख्स से मैंने कहा खाना पकाओ, खाना पकाया, दस्तरखान पे लगाया और अपने सारे मुलाजमों को कहा आओ यार मेरे साथ बैठ के रोटी खाओ, आओ सारे मेरे साथ बैठ के खाना खाओ। फरमाते उन्होंने खाना खाया, फिर मैं उनको बाजार ले गया, जैसे कपड़े मैं पहनता था वैसे ही मैंने उनके लिए भी खरीदे। फरमाते हैं मेरे गुलाम कहने लगे, आका खैर तो है ना, खैरियत तो है ना, क्या हुआ, मिजाज मुबारक तो ठीक है, क्या क्या हो गया? और ये जो हम फिजा को इतना खूबसूरत देख रहे हैं और ये जो हम इतनी प्यारी रिमझिम बरसती देख रहे हैं, ये जारी रहेगी या एक दिन की है? तो हज़रत अबू ज़र गिफारी रो पड़े, कहने लगे अब तुम्हें अबू ज़र गिफारी बदला हुआ मिलेगा, इसलिए कि अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के गुलाम मुस्तफा बन गया हूँ, अब मैं बदल गया हूँ, मेरी तबीयत बदल गई। गुलामों के हक में हजरत मौला अली शेर खुदा गुलाम को लेकर के गए दुकान पर, हजरत मौला अली गुलाम को लेकर गए कपड़े की दुकान पर, 2 जोड़े खरीदे, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, एक कम कीमत का एक ज्यादा कीमत का, 2 जोड़े खरीदे। जब वापस लौटे तो गुलाम से कहने लगे तू अपना ले ले। गुलाम को पता था कि उस जमाने में होता क्या था, उसने कम कीमत का जोड़ा उठाया। हजरत अली फरमाने लगे अजीब आदमी है, ये तो तेरा नहीं, ये तो मेरा है। उसने कहा हुजूर किस तरह से? आप फरमाने लगे तेरे लिए कीमती जोड़ा इसलिए खरीदा है कि तू जवान है, और मैंने अपने लिए इसलिए छोटा खरीदा है कि मैं तो अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे तो आदत नहीं। कहने लगा हुजूर बूढ़े और जवान का मतलब नहीं, आप अली हैं, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल अली मौला, अली मौला, आप चूंकि मौला अली हैं और आप अमीरुल मोमिनीन हैं, लिहाजा आपने तख्त पर बैठना है, आपने सल्तनत को चलाना है, आप पहनिए। तो हजरत अली फरमाने लगे तू मेरा गुलाम बना है ना, तूने अभी मेरे नबी का दीदार नहीं ना किया, तू बाद में आया है ना, अगर तू इस दौर में होता तो जान जाता कि ये अमल मेरा है, पर इसके पीछे जो नसीहत के फूल हैं वो मुस्तफा के अता फरमाए हुए। तो भाई याद रखें, नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तायुन फरमाया मजदूर के हुकूक का, तायुन किया। हजरत हकीम बिन हिजाम कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने कहा या रसूल अल्लाह आपको कौन सा आदमी पसंद है, कौन सा मेहनत करने वाला पसंद है? तो हुजूर ने फरमाया जिसके दोनों हाथ काम करें, दोनों पैर चलें और उसकी पेशानी पर पसीना आए, वो बंदा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जिसकी पसीना आए, आज लोग मजदूरी नहीं करते, दाएं बाएं देखते हैं, लोग अपने अंदर वो तवानाई, वो गैरत, वो खुददारी पैदा नहीं करते। भाई गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और एक बार कहने लगे गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में पहनाती है, ये फक्र को ताजे सरदारा। अपने अंदर ये तवानाई पैदा करनी चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे बाज गुनाह ऐसे हैं जो सिर्फ तुम मजदूरी करने जाओगे तो अल्लाह तुम्हारी मजदूरी की वजह से ही तुम्हारे गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारी मेहनत और कोशिश के सबब से तुम्हारी उन गलतियों से दरगुजर फरमाएगा। हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजदूर जब कयामत के दिन आएगा, भाई आलिम तो आया, सूफी तो आया, दरवेश तो आया, सहाबा तो आए, उनका आना तो शफात के लिए शुमार किया गया। मेरे मुस्तफा ने फरमाया जब मजदूर आएगा, मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि मजदूर अपने आप को नीच समझता है। मजदूर की सबसे बड़ी गलती यह है कि ये अपने आप को छोटा समझता है। इसकी ज्यादती यह है कि ये अपनी सोच को बड़ा नहीं करता। ये समझता है नहीं कि भाई मैं तो 2 हाथों की मेहनत की कमाई खाता हूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं
یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے، اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت۔ میرے بھائیوں، مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ محنت کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا، جدوجہد کرنا۔ مجھے کئی سارے لوگ، میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے، آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں، اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے۔ تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے۔ فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے، لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے۔ بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے، اعزاز۔ مزدور کا بیٹا فخر کرے، کسان کا بیٹا ناز کرے۔ وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے، اس کا بیٹا ناز کرے۔ وہ جس کا باپ پھاوڑا چلاتا ہے، چھینی چلاتا ہے، تھوڑا چلاتا ہے، وہ ناز کرے۔ اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے، ان کے بھی مزار ہوتے ہیں۔ مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا تھا، ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا، وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا، اس کا بھی تو مزار ہے نا، اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا۔ تو بھائی اپنا اعزاز جانے، سمجھے اس بات کو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے، وقار دیتے، اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے۔ ہمارے گھر میں جو بی بی برتن دھوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی۔ ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا، ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے، اس کے ابا جی بھی کرتے تھے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا، تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی، یہی رہنا میرے پاس، آگے نہ بڑھنا۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، ہمارا ملازم ڈرتا ہے، کامتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے، 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے، گالیاں کھاتا ہے بیچارہ، اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ہم احساس نہیں کرتے، اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے۔ ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے، نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے۔ یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا، گم ہو گئے تھے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے، کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مکرمہ، ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت حضور نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں شرفیوں کی بھر کے لائے، کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں، 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں، دینار ہے درہم ہے، حضور لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم